انہوں نے یہ بھی بتایا کہ کچھ اراکین جنہیں اسپیکر کی جانب سے اجازت دی گئی تھی کہ وہ ڈویژن اور ہاؤس کے تحت ووٹنگ کا عمل مکمل کر کے واپس جا سکتے ہیں، ان میں قائد نون لیگ نواز شریف جو اسمبلی میں آج آئے تھے وہ واپس روانہ ہو گئے ہیں اپنا ووٹ کاسٹ کرنے کے بعد۔ آئینی ترمیم کی تمام 59 شقیں منظور کر لی گئی ہیں۔ 27ویں آئینی ترمیم کی حتمی منظوری کا مرحلہ اس وقت جاری ہے۔ ڈویژن آف ہاؤس کے تحت ووٹنگ کا عمل اس وقت جاری ہے اور 2 لابیز مختص کی گئی ہیں، ایک اپوزیشن اراکین کے لیے مخالفت میں ووٹ ڈالنے کے لیے، دوسری حق میں، اور یقینی طور پر مخالفت میں 4 ووٹ آئیں گے۔ جو 4 اراکین تھے انہوں نے مسلسل تمام شقوں کی مخالفت کی جب 27ویں آئینی ترمیم قومی اسمبلی میں پیش کی گئی، اور اس کے علاوہ حکومت کو 233 ارکان کی حمایت حاصل تھی۔ ڈویژن آف ہاؤس کے تحت اس وقت ووٹنگ کا عمل جاری ہے، شقوار منظوری کا عمل مکمل ہو چکا ہے۔ اب سے کچھ دیر کے بعد تمام اراکین ہاؤس میں واپس آئیں گے، پھر اسپیکر قومی اسمبلی باقاعدہ طور پر ترمیم کی منظوری کا اعلان کریں گے، اور پھر یہ جو بل ہے 27ویں آئینی ترمیم ہے یہ دوبارہ سینٹ میں پیش کی جائے گی، کیونکہ اس میں کچھ ترامیم کی گئی ہیں۔ سینٹ سے پہلے اس کو منظور کرا لیا گیا تھا، لیکن وہ جو ترامیم پیش کی گئی ہیں ان ترامیم کی منظوری کے لیے ایک بار پھر سے اس بل کو سینٹ میں پیش کیا جائے گا۔ ایوان بالا میں ایک بار پھر سے ووٹنگ ہوگی، وہاں پر 64 اراکین 2/3 اکثریت کے لیے حکومت کو درکار ہوں گے، اور ان 64 میں سے ایک تو جن کا تعلق پاکستان تحریک انصاف سے ہے، سیف اللہ بڑو، انہوں نے کل ہی استعفیٰ دے دیا تھا، اور اس کے بعد میں جے یو آئی کے بھی ایک ارکان تھے احمد خان، اور جے یو آئی کی جانب سے JUI فے کی جانب سے ان کے خلاف کارروائی کا عمل شروع کر دیا گیا ہے۔ ایک ارکان نے آج حلف اٹھایا ہے، ان کا تعلق پاکستان تحریک انصاف سے ہے، خورندشان، تو کیا حکومت ان کو بھی ساتھ ملانے کا ارادہ رکھتی ہے، یہ ایک بڑا سوال ہے۔ لیکن بہرحال حکومت کے پاس 64 اراکین کی حمایت کا حکومت دعویٰ کر رہی ہے۔ اس سے پہلے سینٹ کے اندر رانا ثناء اللہ کی جانب سے دعویٰ کیا گیا تھا کہ ہمیں 67 ارکان کی حمایت حاصل ہے، لیکن جب وہاں پر رائے شماری کی گئی تو 64 ارکان کی حمایت حاصل رہی۔ ایک بڑا امتحان سینٹ کے اندر بھی ابھی ہوگا۔ 27ویں آئینی ترمیم کی بل کی حتمی منظوری کا مرحلہ اس وقت جاری ہے، ڈویژن آف ہاؤس کے تحت ووٹنگ ہو رہی ہے۔ بالکل، قومی اسمبلی میں 27ویں آئینی ترمیم کا بل منظور، ایوان نے 2/3 اکثریت سے شقوار منظوری دی۔ آئینی ترمیم کے حق میں 233 ووٹ آئے، حکومت کو 224 ووٹ درکار تھے۔ شقوار منظوری میں JUI اراکین نے مخالفت میں ووٹ دیا۔ پاکستان تحریک انصاف نے ایوان سے واک آؤٹ کیا اور ووٹنگ کے عمل میں حصہ نہیں لیا۔ ابھی اس وقت جو ہے وہ ڈویژن کے تحت جو ہے وہ منظوری کا مرحلہ جاری ہے، حتمی منظوری کا مرحلہ اس وقت جاری ہے، اور ارکان کو ووٹنگ کے لیے الگ الگ لابی میں جانے کی ہدایت بھی کر دی ہے۔ قومی اسمبلی میں 27ویں آئینی ترمیم کی تمام 59 شقیں جو ہیں وہ مرحلہ وار منظور کر لی گئی ہیں، جس کے بعد حتمی منظوری کا عمل اس وقت جاری ہے۔ اس سے قبل 27ویں آئینی ترمیم کا بل 2025 زیر غور لانے کی تحریک وفاقی وزیر قانون اعظم نذیر تارڑ کی جانب سے پیش کی گئی، جس پر رائے شماری کا عمل ہوا، جس کے حق میں 231 اور مخالفت میں 4 ووٹ آئے۔ قومی اسمبلی میں 27ویں آئینی ترمیم کے شقوار منظوری کا جو مرحلہ ہے وہ شروع ہوا۔ شقوار منظوری کے موقع پر ہم نے دیکھا کہ ہر شقی منظوری کے موقع پر جو اراکین قومی اسمبلی تھے ان کی تعداد جو ہے وہ کاؤنٹ کی گئی، اور 2/3 اکثریت سے تمام جو شقیں ہیں وہ منظور کر لی گئی۔ 224 ارکان کی حمایت درکار ہوتی ہے، لیکن جو حمایت میں ووٹ پڑے 231، اور زیادہ تر جو ہے وہ شقیں 233 اراکین کی حمایت سے جو ہے وہ کامیاب ہوئی، اور 4 جو اراکین ہیں انہوں نے مخالفت کی۔ آرٹیکل 93 میں وزیر اعظم کو 7 مشیروں کی تقرری کا اختیار دینے کی ترمیم بھی 2/3 اکثریت سے منظور کی گئی۔ آرٹیکل 100 میں لفظ سپریم کی جگہ وفاقی آئینی عدالت شامل کرنے کی ترمیم بھی 2/3 اکثریت سے منظور کی گئی۔ آرٹیکل 114 میں وفاقی آئینی عدالت کا نام شامل کرنے کی ترمیم بھی 2/3 اکثریت سے منظور کر لی گئی۔ آرٹیکل 130 وزرائے اعلیٰ کی مشیروں کی تعداد میں اضافے کی ترمیم بھی 2/3 اکثریت سے منظور کر لی گئی۔ 27ویں آئینی ترمیم میں جو ابہام تھے ان کو دور کرنے کے لیے کچھ مزید ترامیم کی گئیں، اور اس کے بعد یہ سامنے آیا کہ ترمیم کے بعد موجودہ چیف جسٹس ہی چیف جسٹس آف پاکستان کہلائیں گے۔ صدر مملکت آڈیٹر جنرل چیف الیکشن کمشنر کا حلف چیف جسٹس آف پاکستان ہی لیں گے۔ موجودہ چیف جسٹس کے ریٹائرمنٹ کے بعد آئینی عدالت سپریم کورٹ کے سینئر جج چیف جسٹس پاکستان ہوں گے۔ اس کے بعد اب یہ جو مرحلہ ہے جاری ہے، ڈویژن آف ہاؤس کے ذریعے 27ویں آئینی ترمیم کے بل کی حتمی منظوری کا جو عمل ہے وہ اس وقت جاری ہے، جس کے بعد یہ جو بل ہے وہ ایک مرتبہ پھر سے جائے گا سینٹ میں، جہاں پر اس کو ایک مرتبہ پھر سے منظوری کے لیے پیش کیا جائے گا۔
64 اراکین کی حمایت درکار تھی سینٹ میں حکومت کو اس بل کی منظوری کے لیے. 62 اراکین تھے جو کہ موجود تھے جن کی حمایت تھی. چیئرمین سینٹ جو ہیں کیونکہ وہ آئینی طور پر عہدہ رکھنے کے سبب جو ہے اپنا ووٹ کاسٹ نہیں کر سکتے تھے. اس کے علاوہ عرفان صدیقی کیونکہ علیل تھے جس کی وجہ سے وہ بھی اپنا ووٹ کاسٹ کرنے کے لیے نہیں پہنچے تھے, جس کے بعد وہ انتقال بھی کر گئے. پھر اس کے بعد پاکستان تحریک انصاف کے سینیٹر سیف اللہ ابڑو اور JUI کے سینیٹر احمد خان, ان دونوں اراکین نے 27ویں آئینی ترمیم کے حق میں ووٹ دیا, جس کے بعد سیف اللہ ابڑو نے مستعفی ہونے کا اعلان بھی کر دیا تھا سینٹ سے. لیکن اب یہ معاملہ دوبارہ سے سینٹ میں جائے گا اور یہ ایک اہم مرحلہ ہوگا, اور بتایا یہ جا رہا ہے کہ بھلے انہوں نے استعفیٰ دے دیا ہے لیکن ابھی چیئرمین سینٹ کی جانب سے جو استعفے ہیں وہ منظور نہیں کیے گئے, تو حکومت کے پاس 64 اراکین کی تعداد جو ہے وہ اب بھی موجود ہے اور بآسانی جو یہ بل ہے 27ویں آئینی ترمیم کا بل یہ سینٹ میں جائے گا اور منظور ہو جائے گا. 27ویں ترمیم کا بل قومی اسمبلی میں آج پیش کیا گیا. شقوار منظوری کا جو مرحلہ ہے وہ مکمل ہو چکا ہے, حتمی منظوری کے لیے پیش کیا گیا اور اس وقت ڈویژن آف ہاؤس کے ذریعے ترمیم کے بل کی حتمی منظوری کی جا رہی ہے, اور مخالفت میں جو اراکین ہیں وہ ایک لابی میں جانے کی ان کو ہدایت کی گئی ہے, جو اس بل کے حق میں ہیں ان کو ایک دوسری لابی میں جانے کی ہدایت کی گئی ہے. اس سے قبل 5 منٹ گھنٹیاں بھی بجائی گئیں. ہم نے یہ دیکھا کہ صدر مسلم لیگ نون نواز شریف بھی آج یہاں پر پہنچے, اور اس کے علاوہ پاکستان پیپلز پارٹی کے رہنما وہ بھی قائم علی شاہ وہ بھی یہاں پر پہنچے. آپ کو بتائیں جو آئین کے آرٹیکل ہیں 27ویں آئینی ترمیم جن کو حذف کیا گیا ہے, ان میں آرٹیکل 148 کو 27ویں آئینی ترمیم میں حذف کر دیا گیا. 186 آئین کے آرٹیکل کو آئین سے حذف کر دیا گیا. پر پہنچے تھے جی بالکل, خورشید شاہ ویل چیئر پر پہنچے تھے اور ان کو اسپیکر قومی اسمبلی کی جانب سے کہا گیا تھا کہ وہ ووٹ کاسٹ کر کے جا سکتے ہیں.